اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الطارق کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلی آیت سے دیکھیں، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو ظاہر ہونے والے ستارے کی۔ بائی دا ہیون اینڈ دا نائٹ وزٹر۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا سمجھے کہ کیا ہیں رات کو نمودار ہونے والے۔ What do you know what the night visitor is؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ It is the shining star۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو، کہ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کی کوئی نگرانی کرنے والا موجود نہ ہو، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک نگہبان مقرر نہیں ہے۔ There is no soul but that it has over it a protector, for no human being has been left unguarded۔ اب آج فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، پس چنانچہ، فَلْيَنظُرْ پس چاہیے کہ دیکھے، فَلْيَنظُرْ پس چاہیے کہ دھیان دے، فَلْيَنظُرْ چنانچہ چاہیے کہ دیکھے، الْإِنسَانُ انسان، مِمَّا کس چیز سے، مما کس سے، خلق وہ پیدا کیا گیا، خلق اسے پیدا کیا گیا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ پس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ لہٰذا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ فَلْيَنظُرْ so let's see، الْإِنسَانُ the man، مِمَّا from what، خُلِقَ he is created۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ so let man observe from what he was created۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ so let man consider of what he was created۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ so let man reflect on what he was created from۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ انسان اپنی حقیقت، اپنی ابتدا اور اپنی کمزوری پر نظر ڈالے کہ وہ کس معمولی چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ آیت انسان کے غرور کو توڑتی اور اسے عاجزی سکھاتی ہے۔ جو انسان آج طاقت، علم یا دولت پر فخر کرتا ہے، اس کی ابتدا ایک حقیر اور کمزور قطرے سے ہوئی تھی۔ یہی غور و فکر انسان کو اللہ کی قدرت، اپنی محتاجی اور آخرت کی حقیقت تک پہنچاتا ہے۔ اس آیت کے چند پیغامات۔ پہلا، اپنی اصل کو یاد رکھو۔ انسان جتنا بھی بڑا بن جائے، اسے اپنی ابتدا نہیں بھولنی چاہیے۔ دوسرا، غرور کی کوئی جگہ نہیں۔ جو ایک کمزور قطرے سے پیدا ہوا، وہ تکبر کیسے کر سکتا ہے؟ تیسرا، تخلیق اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ انسان کی پیدائش خود اللہ کی عظیم قدرت کا زندہ معجزہ ہے۔ چوتھا، غور و فکر ایمان بڑھاتا ہے۔ قرآن بار بار انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ وہ حقیقت کو پہچانے۔
اس آیت سے چند اسباق لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، عاجزی اختیار کرو۔ اپنی اصل یاد رکھنے والا انسان دوسروں پر ظلم یا تکبر نہیں کرتا۔ دوسرا، خود شناسی اللہ شناسی کا راستہ ہے۔ جب انسان اپنی کمزوری کو پہچانتا ہے تو اس سے اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ تیسرا، جسمانی طاقت پر فخر نہ کرو۔ جس رب نے ایک قطرے سے انسان بنایا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ چوتھا، سوچنے کی عادت پیدا کرو۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ غور و فکر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ آیت انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے تاکہ وہ غرور چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اپنی اصل کو پہچاننے والا ہی اپنے خالق کو صحیح معنوں میں پہچانتا ہے۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، تو چاہیے کہ آدمی غور کرے کہ کس چیز سے بنایا گیا۔ بس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، لہٰذا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ So, let man observe from what he was created. So let man consider of what he was created. So let man reflect on what he was created from. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر جیسی برائیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔